السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج ہم آپ سے بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جو بہت سینسیٹیو، جس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کا کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ ہے شرک۔ شرک کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَمَلُهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر بالفرض اگر انبیاء کرام بھی شرک کرے تو ان کے بھی تمام نیک اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں۔ تو شرک جو ہے بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے اسلام میں۔ جس نے کر لیا، اب کتنے بھی وہ نیک اعمال کرے، کتنے بھی وہ حج کیے ہو، روزے رکھے ہو، نمازیں پڑھی ہوں، لیکن اگر اس نے شرک کر لیا تو پھر وہ سارا بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے۔ میں ایسے ہی ایک شرک کی ایک جو قسم ہے جس پہ ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے علماء کرام کے ذریعے سے، ایک وسیلہ ہے۔ وسیلہ جو ہوتا ہے وہ شرک نہیں ہوتا۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں کسی اللہ کے نیک بندے کا وسیلہ پیش کر کے اپنی دعا مانگتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، آپ ڈائریکٹ جب اللہ کے علاوہ کسی ایسے شخص سے یا اللہ کے کسی ایسے نیک بندے سے مانگتے ہیں جو دنیا سے جا چکا ہو یا آپ کے سامنے موجود نہ ہو، غائب ہو، تو اس سے جب آپ دعا کرتے ہیں، ڈائریکٹ اس سے مانگتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ آج امت کا ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے امت کی کہ اس گمراہی میں، اس شرک میں سبھی مبتلا نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی نہ کسی اس شخص سے مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں یا پھر وہ ان کے سامنے موجود نہیں۔ اور یہی شرک، اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بالفرض اگر انبیاء کرام نے بھی شرک کیا تو ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ برباد کر دیے جائیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 88 آپ پڑھیے، سورہ انعام آیت نمبر 88 پڑھیے، کسی کا بھی ترجمہ آپ پڑھ سکتے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کے بارے میں بتایا۔ صحیح بخاری کتاب الشہادات حدیث نمبر 2654 اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 259 میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اور پھر آپ نے اسی سوال کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، یعنی حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں کہا کیا میں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں جو صحیح مسلم میں
6833 नंबर, और जामे तिरमिजी में 3540 नंबर की हदीस है। सैयदुना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु और सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास जमीन भर कर गुनाह करके आए, फिर तू इस हाल में मुझसे मिले कि तूने मेरे साथ किसी किस्म का शिरक ना किया हो, तो मैं उसी कदर मगफिरत व बख्शिश लेकर तुझसे मुलाकात करूंगा। जैसा कि मैंने कुरान करीम की आयतें पढ़कर आपको बताया और समझाया कि शिरक कितना बड़ा गुनाह है, और हदीसे तैयबा भी आपको पढ़कर सुनाई सही मुस्लिम और बुखारी की, कि शिर्क जो है कितना बड़ा मसला बन चुका है मुसलमानों के लिए, और कितना बड़ा गुनाह है, और अनजाने में हम ये गुनाह करते हुए जाते हैं, और हमारी अक्सरियत इस गुनाह में मुलव्विस नजर आती है। तो ये मुसलमान जो तौहीद का दम भरते हैं, तौहीद पर ईमान रखते हैं, आखिर ये इस शिर्क में कैसे मुब्तला है? तो जाहिर सी बात है, वसीले के नाम पर हमें गुमराह किया गया, और हमें डायरेक्ट अल्लाह को छोड़कर एक वसीला तलाशने को कहा गया कि वसीले से आप मांगे, और वसीले से मांगोगे तो आपकी दुआ जो होगी कबूल होगी। और मैंने पहले ही बता दिया था कि वसीले के हम कायल हैं, वसीले की मुखालिफत नहीं करते, लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी मखलूक को पुकारना, अगर वो मर गया है, दुनिया से चला गया है, या आपके सामने मौजूद नहीं है, उसको पुकारना, ये शिर्क होता है। तो उलमाए किराम की तरफ से दलीलें दी जाती हैं कि अल्लाह के सिवा आप किसी और से मांग सकते। तो पहली दलील वो कुरान से ये देते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान की एक सूरत बनाने के लिए मक्का के काफिरों से कहा था, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम अपने यारों मददगार जो हैं उनको इकट्ठा कर लो, सबसे मदद हासिल करके कुरान की जैसी एक सूरत बनाकर ले आओ। तो मेरे भाइयों, इंसाफ से बताइए, इस आयत को कोड करके हमें बताया जाता है कि देखो गैरुल्लाह से मांगना कुरान से साबित। ठीक है, आप खुद अक्लमंद है, आप सोच सकते हैं कि मक्का के काफिरों से कहा गया था कि जो तुम्हारे शयातीन हैं, जिन्नों इंस हैं, जो भी उनको इकट्ठा कर लो तुम, और एक कुरान की आयत या सूरत बनाकर ले आओ। तो जो जिंदा थे उनसे कहा गया था ना, कि जो कब्रों में अपने आराम फरमा थे, जो मक्का के काफिर, उनसे अल्लाह ताला ने कहा था कि नहीं, तुम लोग भी ये काम करो। हर अक्लमंद इंसान समझ सकता है। दूसरी आयत ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, काला मन अंसारी इलल्लाह काल अल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियीन से कहा, अपने सहाबा से कहा, कौन है जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन में मेरी मदद करे? तो हवारियों ने कहा कि जी हुजूर, हम हाजिर हैं, हम अल्लाह के लिए आपके दीन में आपकी मदद करेंगे। तो मुझे बता, इस आयत को पढ़कर हमारे उलमा हमें बताते हैं कि लो देख लो, साबित हो गया कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क नहीं है। तो मैं पूछता हूँ भाई, झगड़ा ये नहीं है गैरुल्लाह से मदद मांगनी, मसला ये है कि जो मर गया, जो दुनिया से चला गया और जो सामने मौजूद नहीं है, उससे मदद मांगने का, उसको पुकारने का है, उससे दुआ मांगने का, यही तो शिर्क। जिंदों से मदद मांगने के तो हम भी कायल हैं, और अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब से पैदा किया है भाई, एक दूसरे की मदद से ही ये दुनिया चलती है, इसका कौन इनकार करता है। लेकिन ये आप खुद सोचिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने हवारियों से कहा था कि कौन है जो अल्लाह के लिए मेरी मदद करे, तो वो हवारी मर चुके थे, वो अपनी कब्रों में थे, भाई जिंदा थे। दूसरी आयत ये पेश करते हैं, तीसरी आयत, इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह। ये देखो साबित हो गया, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज के साथ, रोजे के साथ मदद तलब करो। तो हम कहते हैं भाई, नमाज पढ़ने से मदद तलब करना और सब्र से मदद तलब करना, क्या आप ऐसा करते हैं? आप ले आए अपना कोई आलिम, कोई मुफ्ती,
آپ کے وہاں تو بزرگان دین بھی ہیں، آپ کے وہاں پیر بھی ہیں، آپ کے وہاں اولیاء کرام بھی ہیں، کوئی ایک ایسا عالم پیر آپ دکھا دے جس نے کہا ہو یا نماز میری مدد کر، یا صبر مجھے اولاد دے، یا صبر میری مشکل کشائی کر، کوئی ہے؟ تو اس پر تو آپ بھی عمل نہیں کرتے ہو بھائی۔ پوری آیت یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو، اور اللہ صابروں کے ساتھ، یہ مطلب ہوا اس آیت کا۔ اور گھما پھرا کے ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ نہیں دیکھو غیر اللہ سے مدد ثابت ہو گئی۔ اور بھی بہت سی آیت ہے، ایک آیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھ کے، ہمیں ہمارے علماء بتاتے ہیں، وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، دیکھو قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، یعنی رسول کے مددگار، یعنی رسول اللہ کے مددگار اللہ اور جبریل اور متقی مسلمان ہیں، اور بعد میں فرشتے ہیں۔ تو بھائی اس سے کہاں ثابت ہوا کہ حضرت جبریل مردہ تھے اور تمام فرشتے مردہ تھے، اور جو متقی مسلمان تھے جو حضور کی مدد کر رہے تھے وہ مردہ تھے؟ بھائی اللہ کے لیے تو کوئی مردہ نہیں ہے نا، اللہ تو چاہے مردوں سے بات کر سکتے، یہاں بھی زندوں سے ہی بات کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی کرونالوجی ہم مان لیں تو حضرت جبریل سے آپ نے کبھی مدد مانگی؟ آپ اپنے کسی ایک عالم کو دکھا دیں، اپنے ایک کسی امام کو دکھا دے جو نماز میں کہتا ہو کہ یا جبرائیل پانی برسا دو، یا جبرائیل میری مشکل دور کر دو، یا جبرائیل ہمیں اولاد دے دو۔ ثابت ہے نا کہ وہ مدد کرتے ہیں، تو مانگو مدد، آپ نہیں مانگتے ہو اور امت کو گمراہ کرتے ہو۔ تو بہت سی آیات یہ پیش کرتے ہیں جن کو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی قرآن میں غیر اللہ سے مدد مانگنے والی آیات ہیں، آیات قرآنیہ یہ پیش کرتے ہیں جس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، لیکن جو مر چکے ہیں اور جو غائب ہیں، جو سامنے موجود نہیں ہیں، ان کو دعا کے لیے پکارنا، ان سے دعائیں کرنا، ان سے فریادیں کرنا، ان سے التجا کرنا، یہ شرک۔ آپ قرآن پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں، جتنی بھی آیات ہیں جن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، ٹھیک ہے، ان میں زندوں سے بات ہو۔ اب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ زندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، اور وہ کیسے کی؟ 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی اور 5 نمازیں فرض ہو گئیں، تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت وفات پا چکے تھے۔ تو میں کہتا ہوں میرے بھائی، آپ امت کو کیوں دھوکے میں ڈالتے؟ وہ معراج کا معاملہ تھا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو ہم عقل کے ترازو میں نہیں تول سکتے۔ وہ معراج کا معاملہ تھا۔ مجھے بتائیں 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے بھی انبیاء کرام تھے، تمام فلسطین کے شہر یروشلم میں آئے۔ مسجد اقصی کوئی اتنی بڑی مسجد نہیں تھی کہ اس کے اندر 1,00,000 آدمی آ جاتا، یہ سارے کے سارے مسجد اقصی کے اندر آئے، رسول اللہ کی امامت میں نماز ادا کی تھی؟ نہیں کی، لیکن یروشلم کے کسی ایک آدمی کو بھی پتہ نہیں چلا، اتنی بھیڑ آ گئی انبیاء کرام کی، لیکن یروشلم اور اس کے آس پاس علاقوں میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کیا ہو رہا۔ وہ معراج کا واقعہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو نشانیاں دکھانی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو معراج کے واقعے میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ملاقات ہوئی کہاں؟ چھٹے آسمان پہ ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ تو بھائی وہ معاملہ ہی الگ تھا، آپ اس کو دلیل بنا کے غیر اللہ سے مدد مانگنا جو مر چکے ہیں آپ جائز قرار نہیں دے سکتے ہو۔ آپ بند کریے امت کو جھوٹی کہانیاں پڑھانا اور جھوٹی کہانیاں کروانا، آپ گمراہ کر رہے ہو ایسی تقریریں کر کے اور ایسی باتیں کر کے۔ قرآن میں کہیں کوئی آیت نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث بھی نہیں یہ بتا سکتے کہ کوئی صحیح حدیث ہے جس میں غیر اللہ سے جو مر چکے ہیں ان سے مدد مانگنا ثابت۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ آپ خود سوچئے کہ اسلام میں اتنے خطرناک
پوائنٹ آئے ہیں، ایسے ایسے موڑ آئے ہیں کہ اس وقت مدد مانگنی واجب ہو گئی۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کو لے کر کیا ہوا، اور اس کے نتیجے میں دیکھیے کربلا تک ہو گئی، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت عائشہ حضرت علی کے بیچ میں جنگیں ہوئی، حضرت امیر معاویہ حضرت مولائے کائنات علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی۔ اب دیکھیے اس وقت مدد مانگنا چاہیے تھی نا، لیکن مدد نہیں مانگی گئی، تو ثابت ہوا کہ جو دنیا سے چلے گئے آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، ہاں آپ ان کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، تو وسیلے کو ہم مانتے ہیں، لیکن مانگنا صرف اللہ سے، دعا صرف اللہ سے۔ ایک چیز اور میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ چونکہ ہم گنہگار ہیں ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، یہی بات کہتے ہیں نا کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے۔ تو مجھے بتاؤ، آپ ان سے پوچھیں ہمت کر کے کہ اللہ نے کہیں ایسا لکھا ہے یا کہا ہے، اللہ کے کس پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی نہیں سنتا، گنہگاروں کی دعائیں قبول نہیں کرتا؟ بلکہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میرے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دے یقیناً میں بالکل ان کے نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، قبول کرتا ہوں اس کی ہر دعا کو جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ میں بتا رہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے اور ہم سے قریب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے بڑے صاف صاف لفظ میں ہمیں بتا دی، کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ سورت النمل آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا بتاؤ تو کون قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اللہ کو پکارے، اور کون دور کرتا ہے تکلیف کو، اور تمہیں زمین میں خلیفہ کون بناتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ آپ کو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی ہے دعاؤں کو قبول کرنے کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس شرک سے بچے، وسیلے کا صحیح مطلب آپ سمجھیں۔ وسیلے کا صحیح مطلب ہے کسی عظیم شخصیت، اللہ کی محبوب ہستی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا کہ اللہ فلاں شخص کے واسطے سے میری دعا کو قبول کر لے، یہ جائز ہے، اچھا ہے۔ لیکن ڈائریکٹ ہستیوں سے، اللہ کے علاوہ تمام ہستیوں سے کوئی بھی ہو جو دنیا سے جا چکی اور جو آپ کے سامنے موجود نہ ہو، ان کو پکارنا، ان سے مانگنا، یہ کھلا ہوا شرک۔ بس اتنی بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔